آپ لوگ جانتے ہیں پرسوں قربانی دی آپ لوگ، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میرے کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ دیکھو آپ مول صاحب تقریر کر رہے تھے جب سے تو یہی بولے کہ اولاد 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 اولاد، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی نعمت۔ کھیت آپ کے لیے کتنی قدر و قیمت رکھتا کھیت، اگر کسی کے پاس نہیں ہے اس کے بازو جا کے بیٹھو فلاں زمیندار فلاں کھیت والا بولو، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، جلن کی بنیاد پہ نہیں، مگر اس کو یہ احساس ضرور ہوتا کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی کچھ کر لیتے، رہتا نہیں رہتا۔ یہ اولاد یہ ذخیرے آخرت ہے، اور دنیا کو سنوارنے والی بھی اولاد ہے، آخرت میں آپ کو سنوارنے والی بھی اولاد ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو سنواریں گا کون، اس کو بنائیں گا کون اس کے اوپر محنت کریں گا، تو کوئی بھی نہیں۔ اب آپ بولے موسیٰ محنت کیا کرنا، ایڈمیشن دلایا لگ جا کے اتنی دور پیدل چل کے گیا، ہاں کبھی کبھی تو یہ ہوتا ٹفن نہیں رہا تو دوپہر میں بھی لکھ جا کے دینا پڑتا ہے، یا تو لکھ جا کے ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے آ رہا ہوں اور کیا کروں۔ اولاد وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی نہیں، جب دی تو بڑھاپے کی عمر تک مانگتے رہے، ایسا نہیں بڑھاپے میں یاد آیا اولاد مانگو اللہ سے، پوری زندگی مانگتے رہے اللہ سے۔ اللہ نے پھر آپ کو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم کو بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک حلم والا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بشارت بھی دیکھنا ہے، دو باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا اللہ اولاد دے اولاد دے اولاد دے اولاد دے، اللہ نے کہا نیک اور صالح اولاد دے، جس اولاد سے فائدہ ہو۔ دنیاوی نظریات ہمارے کیسے، ہم کیسا نظر سے دیکھتے، بچہ بڑا ہو گیا تو کما کے پیسے لایا تو فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیسے کی کمی پڑی، اللہ نے قرآن کے اندر کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، میرا یار ہے۔ فرشتے بولے آؤ کہیں بھی نہیں بنتے انہوں، آپ کے نہیں تو کس کے بنیں گے، اتنا سب دیے، سکون دیے، جانور دیے، زمین دیے اس زمین پہ چلنے کے لیے، تو جب اتنا سب کچھ دیں گے تو اللہ میاں کہیں بھی نہیں بنیں گے، انہوں آپ کے دوست آپ ان کے دوست۔ اللہ پاک سن کے بولے اچھی بات ہے، ایک کام کرو جاؤ جا کے امتحان لے لو۔ تو ایک فرشتے کو بھیجے، انہیں انسان کی شکل میں جو ہے گیا اور جا کر جو ہے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنے تو اس کی آواز سنتے 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 پہنچ گئے جہاں سے آواز آ رہی، جا کے اس کے پاس بیٹھ کے بولے ابھی جو پڑھ رہا تھا ذرا پھر سے پڑھ۔ تو اس فرشتے نہیں انسان کی شکل میں آیا ہوا ہے، اس نے کہا اب تک اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب پڑھنے کے پیسے لگتے، قیمت لگتی، دیے تو پڑھتا ہوں نہیں تو نہیں۔ اب اگر غلطی سے امام صاحب بولے پیسے دیے تو جنازہ پڑھا تو نہیں تو جینے دیتے تم لوگ۔ مگر آپ کو ایک تعجب کی بات بول رہا ہوں، شہر کے اندر آج بھی یہ صورتحال ہے۔ حیدرآباد سے آیا، اب یہ ریکارڈنگ بھی جاتی ہے حیدرآباد والوں کے پاس، میں لکھ کے دیتا ہوں یہ بات کہ آج بھی اگر وقت پہ جو فرض نمازوں سے ہٹ کے اگر کوئی نماز پڑھائی جاتی تو جنازہ جس کا ہے اس کی اولاد مجبور ہے ایک حافظ کو پیسے دے کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ اس لیے کہ اولاد کو بھی نہیں آتی، خاندان میں بھی کسی کو جنازہ پڑھانے نہیں آتا۔ عاقل صاحب وہ 5 کو سکھائے، وہ 5 سے کون سیکھا بولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس سے کہا ذرا پڑھ دے بھائی، پھر سے پڑھ، تو بولے میں نہیں پڑھتا، قیمت لگتی، دیتے کچھ بھی۔ تو بولے کیا ہونا ہے، کام کر رہی، جتنے جانور میری زمین پہ چل رہے تو لے لے، پڑھ دے۔ تو پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خوش ہو گئے۔ وہ کیا بولے پھر سے پڑھ۔ یہ پڑھنے کا مزہ چھوڑو، جا رہا بھی پیچھے سے، آ رہا نہیں آ رہا سمجھ میں؟ میں بولا بیان کر دیا، کہاں ہے کھیتا ویتا ذرا نام پہ کر دو، بولے تو جانے دیں گے میرے کو، ارے جاتا کیسا پکڑ اس کو، بولے ہمارے زمینوں پہ قبضہ کرتا۔ تو کیا بول رہے پھر سے پڑھا، تو بولے پھر قیمت، بولے پھر کیا، بولے بھائی تو جب جانور خرید لیے تم تو اس کو چرنے جگہ ہونا نا، تو لہٰذا میری زمین لے لو۔ بولے چلو ٹھیک ہے لے لیے، پڑھ دیا، پھر سبحان اللہ الحمدللہ ہو گیا۔ اس کے بعد بولے پھر پڑھو، تب وہ انسان نما فرشتہ جو تھا بیچارہ انہیں بولا آپ بچا ہی نہیں کچھ بھی، دیتے کیا تم، چلو ایسا خاموش نکلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں ابھی میں زندہ ہوں، میں گیا کیا، میں تو زندہ ہوں نا، جانور تیرے، زمین تیری، اس کی دیکھ بھال کون کریں گا، تو پوری زندگی تیرے مالی کی حیثیت سے تیرے پاس کام کرتا ہوں، غلام بن کے کام کر لے، تو ایک بار پڑھ دے۔ اللہ سے یہ محبت تھی،
جانور دے دیے، زمین دے دیے، اور جو ہے اپنے آپ کو غلام بنانے کے مالک سے جا کے نوکر پہ آ گئے، لیکن سننا کیا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں تھے، چلے گئے، اب کہاں ہیں نہیں معلوم کس کو بھی۔ ارے پیدا ہوئے تو کچھ کام سے آئے ہوں گے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے مسلمانوں کا حال ایسا ہے، چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہم لوگ، وہاں جا کے چبوترے پہ کٹے پہ بیٹھے، جیسا بیٹھ گئے چوکھٹ، ادھر گھر میں بھی جھانک رہے، ادھر جو روڈ پہ بھی دیکھ رہے، نہ ادھر نہ ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اسلام کے اندر کیا کرو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہم جو ہے بیچ میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے، تکتے رہتے، کہاں سے رستے آسانی سے ملے نکل جاؤ۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی حبلی من الصالحین، بڑھاپے کی کاپتی ہوئی ہاتھوں سے مانگ رہے اللہ سے، اللہ دے دے اولاد، دے اولاد، دے اولاد، دے نیک اولاد دے۔ نیک کا دخل اس لیے ہے، صرف پیدا کر کے یہ زمین پہ اگر چھوڑ دیں گے تو یہی اولادیں فتنہ پروری اور جو ہے قتل و غارت گیری کریں گے۔ ان کی تربیت سب سے بڑا مقصد ہے، ان کو تربیت دینا، ان کے دل میں اللہ کی محبت بٹھانا، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانا۔ اب آپ بولیں گے میموری کارڈ آتی تو بولو مول صاحب لا لے تو حیدرآباد سے، بچے کے دل میں بٹھا دے تو محبت آ جاتی، نہیں تو بولو کوئی چارجنگ بولے مول صاحب ایسا ہی کچھ تو بھی لگا دیے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا تو اچھا ہے۔ میرے عزیزوں، عمر اللہ سے پائی ہے کہ فریاد کریں، حق کے بندے ہی کہاں ہے جو اسے یاد کریں؟ کوئی نہیں ہے کہ راتوں کی تنہائیوں میں جو لوگ اللہ کے آگے ایک آنسو کا قطرہ نکال رہا ہوگا، کوئی وقت کا ولی، اللہ اسی کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلا رہا، ورنہ اس وقت میں ہزاروں ایسے جھبے، ہزاروں ایسے شملے، ہزاروں کلر کے کلرفل علماء آپ کو نظر آئیں گے، مگر کسی کے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم کو نظر بھی نہیں آتا اور سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کیا حالات۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نیک اور صالح اولاد دے، اولاد دے دی۔ اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو حلم والا بیٹا عطا فرما رہے ہیں۔ کیسا بیٹا تھا؟ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان اللہ نے آپ کو خواب کے اندر جو کر کے بتایا ہے، جو اشارہ دیا ہے، آپ اس حکم کے اوپر عمل کر دیجئے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں کے اندر پائیں گے۔ اللہ کی محبت نے وہی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے آپ کو لٹا لیا اور کہا باپ ذبح کرو، کر دو ذبح۔ آپ میں سے کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ طاقت تو چھوڑو، آپ اپنے بیٹے کو اٹھ میاں ذرا باہر جا بھی نہیں بول سکتے۔ ہر باپ پاور لیس ہو گیا، طاقت ہی نہیں ہے، اولاد کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، کیا ہو رہے ہیں جان دے، انہوں نے آپ فون لگا لیتے اس کو، چھوڑو بچہ ہو رہا، کیا ہوا جی کیا بول رہے، بولے تو باغ کاپ رہا، یہاں ہو رہا نہیں بولو، ہمارے کن تو بہت ہو رہا۔ یہ ہے آپ کو اللہ نے جب صاحب اولاد بنایا ہے تو بچوں کو ایسا کھڑا کر کے 3 ہے 4 ہے 10 ہے، نکو 10 ہے تو 10 کو اس قابل بناؤ کہ زمانہ دیکھ کے بولے ان کے 10 ہے۔ تربیت نہیں ہے اولاد کی تو بیکار ہے۔ یہی اولاد کل کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے بولیں گے مولا ہماری گناہوں کے ذمہ دار اور ہماری نافرمانیوں کے ذمہ دار ہم نہیں، ہمارے امی ہیں ابا ہے، ان کچھ پکڑو، دونوں ہاتھوں اٹھا دیں گے بولا۔ اور جب اولاد آپ کی نہیں ہوں گی، جب آپ ایسا ڈھونڈیں گے کوئی ہے کیا میرا، کوئی نہیں آئیں گا آپ کا ساتھ دینے کے لیے، لکھ لو میری بات۔ اور ایسے وقت میں یہی آپ کے علاقے کے عالمہ جن کو آپ جو ہے پسند کرتے نہیں کرتے نہیں معلوم، مگر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے پاس کے جو ہے ہیرے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے قدر کرنا آپ تمام کے اوپر فرض ہے۔ میں چاپلوسی سے اللہ کے فضل سے دور رہتا ہوں، نہ میرے کو کسی سے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی بینیفٹ ہے، اور کرایہ بھی جیب کا ہے، تو اب تو جو ہے گھٹ ہے بولنے کا پورا۔ تو اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے لیے قیمتی ہیرا ہے، چمکدار۔ کل آپ جب روز محشر میں اکیلے پھنس جائیں گے، کوئی آپ کا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بولیں گے جاؤ تمہارے پاس، تم اپنے علاقے کے عالم، تم اپنے علاقے کے حافظ کے پاس جاؤ، اس کی سفارش لائے تو بخش دیتا ہوں۔ معلوم آپ کو یہی لوگوں کام آنے والے۔
اور میں مفتی اکرام صاحب کو، سلیمان سعود صاحب کو، محبوب الرحمن صاحب کو، مجیب الرحمن صاحب کو، جتنے بھی صاحبین اس کے آگے پیچھے سب عہدوں میں بڑے، عمر میں چھوٹے، سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ میں آج تک کسی گاؤں کا ایسا نظام نہیں دیکھا جو اپنے مقامی جگہ کی، اپنے وطن کے لیے جو اتنی محنت اور قوم کو ایک جگہ جمع کر کے بیان بھی کرانا، پھر کھانا بھی کھلانا، پھر اس کے نظام کو چلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور آپ تمام کے دلوں میں ان کے لیے بھی محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، کبھی بھی جو ہے حقارت سے کسی کو نہیں دیکھنا۔ جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے بس ہو سکتے کیا؟ نہیں، مگر لذت ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بولیں گے کیا کر لیے؟ دیکھ لیے جنت، بولے آؤ، ایک نعمت ابھی دیکھنا باقی ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب لوگ بولیں گے اللہ میں کیا دیکھنا باقی ہے؟ اس سے اچھا بھی کچھ ہوتا ابھی؟ ہاں، اس سے اچھی چیز کچھ ہوگی؟ جنت دیکھ رہے، آ گئے جنت کے اندر، اللہ فرمائے گا ہے ایک چیز باقی، جا کے اپنے ہی عالموں سے پوچھو۔ جب جس سے منہ چرا کے، منہ جلا کے رہے، اس کے پاس جا کے پوچھنا پڑتا، مجبوری میں جانا ہے۔ اللہ بولے جا کے پوچھو، تو کہاں جاتے؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو جب اللہ بولیں گا جا کے اپنے عالموں سے پوچھو کیا ہے، کون سی نعمت ملنا باقی ہے، تو وہ لوگ جا کے اپنے عالموں سے ملاقات کر کے بولیں گے بھائی اللہ جنت دے دی، آپ کون سی نعمت باقی ہے بولیے۔ تو اگر اس وقت عالم صاحب نہیں بولے تو کیا کرتے؟ یہ بولو۔ تو اس لیے عالموں کی دوستی ہر جگہ کام میں آتی، دنیا میں بھی کام میں آتی، آخرت میں بھی کام میں آتی۔ تو اس وقت عالم صاحب بولیں گے ایک نعمت جو باقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ غالب کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی خواہش کبھی ختم ہوتی، مگر کہاں جا کے ختم ہوتی معلوم؟ اللہ کے دیدار پہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بندہ بولے گا مولا جنت کی لذت بھی نہ کو، بس آپ کا دیدار کافی ہے۔ جب اللہ بولیں گے ہو گیا دیدار، اب چلو جنت میں، ہم بولیں گے نہیں جاتے، آپ ہی چھونا۔ تو وہ موقع سوچو ذرا کیسا رہیں گا۔ اللہ کو بولیں گے مولا آپ ہی۔ تو یہی محبت دنیا کے اندر بھی ہو۔ آپ کی اولاد اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ کا عرش ہلتا۔ یہ معصوم بچوں کو معمولی مت سمجھو۔ یہی بچے جو ہے کیا کیا کر دیتے دنیا کے اندر۔ آپ جیسے یہی جو آپ کے گاؤں کے مولوی ہیں، یہ لوگ کیسا تھے ہوں گے یہاں پہ، آج کہاں ہیں پھر؟ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کس کو اللہ کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیتا نہیں معلوم۔ مولانا نے جس طرح آپ لوگوں سے مطالبہ کیا، گزارش کی کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، نیت کر کے جاؤ کہ حافظ قرآن بنائیں گے۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی عظمت سے اور قرآن مجید سے واقف کرائیں گے، اس کی تعلیمات دیں گے، آپ کی اولاد آپ کے ظلم کے بعد بھی آپ کی ہی رہیں گی، آپ کی فرما بردار رہیں گی۔ کچھ بھی ہو جاؤ، بڑے بڑے نظریاتی اختلافات پہ والدین کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی، اماں باپ ذرا زیادتی بھی کر دیے، تو میں دیکھا کہ جن لوگوں کے سینے میں علم دین ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، ماں باپ کے ادب کو جانا، وہ لوگ اپنے سر کو جھکا کے بولے آپ جو بولے وہی، بس ختم۔ یہ کب آتا بولو؟ جب علم آتا، قرآن آتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، جانتے نہیں جانتے؟ حضرت عائشہ کیا بولے، یوسف و زلیخا کے سہیلیاں پورے سب کو زیرو پہ لا لی ہے حضرت عائشہ۔ کیا بولے؟ وہ یوسف و زلیخا کی جتنی سہیلیاں تھیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے ککڑی دے کے بولے یا کچھ بہرحال پھل دے کے بولے کاٹ دو، جب یوسف گزریں گے گئے تو وہ لوگ کیا کرے، ہاتھ کاٹ لیے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے سدھرا نہیں ان کو۔ حضرت عائشہ بولے وہ پاگلان تھے وہ لوگ، اللہ جو یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے۔ اگر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے جگر پہ چھری چلا لیتے، وہ بلا کی خوبصورتی تھی۔ تو ایسے خوبصورت اور ایسے پیارے نبی کو اللہ نے یہ حسن دیا۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ کے معجزے ظاہر ہو گئے تھے دنیا کے اندر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے، اور میں جب دھوپ میں چلتی تھی تو میرے سر پہ ابر کا سایہ ہوتا تھا۔ پتھر عام دنوں میں میرے پیروں کو چبھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن میں میرے پیٹ میں تھے تو یہ پتھر پھول بن کے میرے پیروں کو چومتے تھے۔ پہلے میں جا کے ڈول ڈال کے پانی کھینچنا پڑتا، سینچنا پڑتا تھا۔ اب میرے کو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے، میں کنویں کے پاس گئی تو پانی آ جاتا۔
اتنے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن کسی بات کا اللہ نے احسان نہیں جتلایا ہم آپ کو یہ دیے۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی، علم دین کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم نے آپ کے اوپر عطا کیا، آپ کو عطا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم دین ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ حافظ بنے گا تو آپ کے لیے آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے کہ آپ کی وفادار۔ اب یہ جو لوگ حافظ آپ کو یہاں دکھ رہے ہیں، یہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے آپ کو دکھ رہا؟ کیا ان کو ہٹو بولے، سر کو بولے، ماں باپ سے جدا ہے؟ نہیں، اللہ نے بڑی عزتوں والی زندگی عطا فرمائی۔ اور بعض حافظہ رہتے بھی، جو علم ہوتے ہوئے بھی، قرآن مجید سے تعلیمات رکھتے ہوئے بھی ماں باپ کے نافرمان ہوتے، وہ ان کی بدنصیبی ہے۔ لیکن جن کے سینے کے اندر حقیقی طور پر، اور یہ نہیں کہ مدرسے میں داخلہ کرا دی آپ کی ذمہ داری ہو جاتی، آپ بولے مول صاحب تم حافظ بناؤ، بولے چھوڑ دے رہے دیکھو کچھ بھی ہوا تم ذمہ دار، میں آیا تو اپن بھاگ جاتے، اب ختم ہوگا، بیان ہوا، غیب کھانا بھی نہیں کھانے والے، تو پھر کیا ہوں گا، اپن تو چل دے رہے۔ مگر آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ مدرسے میں داخلہ دلاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی بھی یہ تڑپ ہونا، آپ کے یہ دونوں ہاتھ اٹھنا اور اللہ کے آگے آپ گڑ گڑانا کہ مولا تیرے ایک مدرسے کے اندر حافظ بنانے کی نیت سے اپنے بچے کو میں چھوڑ دیا، اب اس کو قبول کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کھڑی کر دی مکمل طور پر، اور کرتے ہوئے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے فضل ہی تلاش کیا اور کہا اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ تو نیت بھی کر لو کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ آخر بات، ایک بچے کو حافظ بناؤ بولے تو یہ ایک پہ ہوا، باقی 10 ہوں 12 ہوں، کرکٹ ٹیم رہن دو، شرمانے کی بات نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ لوگوں کو اس سے بھی بے چینی، مسلمانہ زیادہ بچے پیدا کرتے، ہر 2 دن میں ایک فلم آ جاتی۔ شہر میں تو بڑا دنگا مچا ہمارے پاس، اللہ نے عالموں کی سن لی اور ان کی دعاؤں کو سنا، اللہ تعالیٰ نے وہ فلم پہ بینڈ بھی لگی۔ بعد میں پھر جب ریلیز بھی ہوئی، کہتے بعد میں جتنے اعتراضات تھے نکال کے ڈالے، تو پتہ چلا اس کے اندر بول رہے ہیں کہ جو ہے مسلمان اپنے بچوں کو صرف مدرسے میں پڑھاتے، اسکول کی پڑھائی نہیں پڑھاتے۔ میں گاؤں میں آیا، شہر میں تو کل پوچھ لیا جمعے میں، آپ لوگ بولو کتنے بچے مدرسے میں پڑھاتے آپ لوگ؟ ایک بھی نہیں۔ کون بولیں گے وہ لوگوں کو جا کے، ارے تم بول رہے ہم مدرسے والے، ہمارے کے ہے ہی نہیں مدرسہ، اس سے بڑا جھوٹ کہاں سے لے کے آئیں گے، اور آپ بولو۔ اور میں بول رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے یہ علماء کی یہ جو ٹیم ہے، یہ آخری نسل ہے، میرا اپنا ناقص تجربہ ہے، بول رہے آخری نسل ہے۔ جس طرح ان کی شدت ہوں گی، آنے والوں کے اندر اس کی کمی ہوتے جا رہی، نسل جیسے بڑھتی جائیں گی صلاحیتیں گھٹتی جائیں گی، اس کا نعمل بدل آنے والا نہیں ہے۔ اگر آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا تھا۔ کام کس کو کر رہا ہے؟ ہم کو کرنا ہے۔ اب مقصد لے کے اٹھیے یہاں سے، جب اٹھیں گے کہ ایک بچے کو تو حافظ قرآن بنانے کی نیت کر لیے، باقی بچوں کو تجوید سے قرآن پڑھانا ہماری ذمہ داری، مدرسے سے جوڑنا، مدرسے سے جوڑ کے تجوید سے بچہ قرآن پڑھنا۔ وہ استادی ماں کی پڑھائی سے بس ہو گئی طبیعت۔ آپ کے گاؤں کا حال تو میرے کو نہیں معلوم، مگر ایک بتا رہے تھے کہ مدرسے کی پڑھائی بھی یہاں کوئی امام صاحب ہے جو دے رہے بچوں کو، تو اگر وہ تجوید کے ساتھ دے رہے بہت اچھا ہے، اگر نہیں دے رہے ان کو چاہیے پوروں بھی سیکھ لینا اور سکھانا اگر ان کو نہیں آتا تو، ورنہ انہوں علم کے معاملے میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے بھی پوچھیں گا جاہلوں کا قرآن کہیں کو پڑھا ہے رے بول کے، پورا عذاب اس کی جان پہ ڈال دیتے۔ تو تجوید سے بچہ قرآن پڑھنا، ابھی مول صاحب امامت کرے تو آپ امامت کے اندر جس طرح کا قرآن سنیں، اس طرح کا قرآن آپ کی اولاد پڑھنا۔ اولاد جب پڑھیں گی تو فائدہ یہ ہوگا، وہ عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ سنا کے بولے قبروں میں گاڑ کے لکڑی لگا کے رکھے ہوئے تھے، یہ نوبت نہیں آئیں گی کہ تمہارے جنازوں پہ تمہاری اولاد سب سے آگے کھڑی ہو کے نماز بھی پڑھائیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، دوسرے کو پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے جنازے کے ہدیے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک صاحب میرے کو فون کر کے بولے تھے حیدرآباد میں کہ میں اپنا کفن لا لیا۔ میں بولا ارے کیا بات ہے، اللہ زندہ رکھا ہے، زندہ رہو۔ اچھا جو زندہ رہتے ان کو مرنے کی بڑی خواہش، میں اس لیے بولا نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کوئی نہیں آنے دیتا، مرنے کے بعد آئیں گے تو۔ حضرت عاقل صاحب فرماتے تھے خواب میں بھی اگر بیوی کے خواب میں شوہر بھی آ گیا تو بیوی بھی کانپ کے اڑ جاتی، کہتے ہیں مرے سو مردہ میرے خواب میں کیوں آیا بول۔ تو مرنے کے بعد آپ کی حیثیت نہیں رہتی، یہ ذہن میں رکھو آپ۔ وہ ایک خاتون آئے مولانا کے پاس، آ کے بولے حضرت تعویذ دیو، میرے خواب میں مردے آ رہے ہیں۔
تو عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے اچھا مردے آ رہے ہیں، کون تو بھی مردے آ رہے ہیں؟ بھائی دیکھو خواب میں مردے آنے کے مسئلے میں کچھ وجوہات بھی ہوتے، بسا اوقات کچھ اشارے بھی ہوتے، ان کی مغفرت، ایصال ثواب، فلاں فلاں، وہ کہانیاں ہیں۔ تو بولے خواب میں تو مردے آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ تو بولے شوہر ہی چاہ رہے ہیں ہمارے، شوہر ہی آ رہا، تو کیا کرنا؟ بولے میں جو ہے ان خواب میں آ رہے، میرے کو ڈر ہے آگے کہیں میرے کو بلا لیے تو مصیبت، لہٰذا تعویذ دے دو گلے میں ڈال لیتی ہوں، میرا مرد آنا ہی نہیں خواب میں۔ اللہ مولانا کی خبر کو نور سے بھر دے، انہوں شاعر بھی تھے، شعر بھی لکھتے تھے عاقل صاحب، تو انہوں نے لکھا شعر اس کے اوپر، میری صورت سے ہے بیزار خدا کی قدرت، میری صورت سے ہے بیزار خدا کی قدرت، اپنے پہلو میں محبت سے سلانے والے، گود میں سلانے والی بیوی بھی بولیں گے نہیں ہونا تو مر گیا بانوں کو خواب میں۔ اب کہاں عطر اینا اور کہاں عطر عروس، نہیں دو پھول بھی مرقد پہ چڑھانے والے۔ ابھی آ رہا تھا جب آپ کے گاؤں کو تو مول صاحب قبرستان بتائے، پھول تو چھوڑو خبریں مٹ گئے وہاں پہ، جاتے اپنی ماں باپ کی خبروں پہ؟ کیوں نہیں جاتے جی؟ اگر ان کو معلوم ہوتا تھا نا، خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اگر آپ کے ماں باپ کو یہ احساس ہوتا ان کے مرنے کے بعد ان کی خبریں ویراں ہونے والی ہے، اللہ کی قسم تمہارے نام پہ کوڑی رکھ کے نہیں جاتے تھے وہ لوگ۔ اور آج جو زندہ ہے تم لوگوں کو بول رہا ہوں، تم ہی نہیں جا رہے، تمہاری اولاد جاتی سمجھ رہے، تو یہ بخالت کا خاتمہ کرو۔ شب بارات، شب معراج سال میں ایک مرتبہ، ہمارے شہر میں بلدیہ کا جو ہے وہ ہے GHMC بلدیہ جو کام کرتا، دیکھو کبھی بھی کیا کرو، شب برات سے پہلے کا اخبار پڑھو تو اس میں آتا ملک پیٹ کا قبرستان صاف، تالاب کٹے کا قبرستان صاف، بہادر پورے کا قبرستان صاف، سال میں ایک ہی بار صاف۔ پوچھے وہ کہیں کو، تو ایک کارپوریٹر صاحب بیان دیے، اس میں نو بولے شب برات ہے، لوگ سال میں ایک بار آتے، لہٰذا جو ہے ہم اس کی صفائی کریں۔ اگر بابا جان آپ کو پیدا کر کے بولتے سال میں ایک ہی بار روزی دیتا ہوں، ایک ٹائم کا کھانا دیتا ہوں، کیا آپ تیار ہوتے تھے اس کے لیے؟ باپ کو باپ بولتے تھے کیا جی؟ آج زمین پہ اگر میرے والد محترم جب ہم چھوٹے تھے چھوٹی چھوٹی غلطی بھی کرتے تو ہمارے بابا جان بولتے تھے میاں یہ دیکھو سمجھا رہا ہوں تمہارے کو، تم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری ماں کے پاس ایک اکاؤنٹ کھولا اور میرے پاس ایک اکاؤنٹ کھولا، یہ اکاؤنٹ تمہاری وجہ سے میرے پاس آیا، جوائنٹ اکاؤنٹ سسٹم۔ اسکالرشپ لینے گئے تو کھلتا دیکھو اماں بابا کے ذریعے سے بچے کا، ویسا اللہ کا یہ دیا ہوا نظام یہ بینکوں والے فالو کر رہے ہیں، یہ کھل گیا۔ تم زمین پہ رہ کے جب برائی کریں گے اس کا گناہ جس طرح تم کو ہوگا، تمہارے باپ کو بھی ہوگا، تمہاری ماں کو بھی ہوگا، اور اسی زمین پہ رہ کے جب تم نیکی کا کام کریں گے تو یہی سیم اسی طرح اعمال بھی میرے پاس بھی نیکی آئیں گے، تمہاری ماں کے پاس بھی نیکی آئیں گے۔ لہٰذا میں تم کو وصیت کر رہا ہوں جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرو۔ اور آج بھی ہمارے والد نہیں بخشتے، ذرا بھی غلطی ہوئی کھندل کے مارتے دبا کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے اللہ نیک اولاد دے، تو آپ کا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، آپ کو بھی تڑپ ہونا کہ اللہ میری اولاد کو، میرے بچوں کو دین کے لیے چن لے۔ اب گاؤں کو ہم حیدرآباد سے کہیں کو آنا جی، کب تک آنا؟ بلا نیات ہے، میں بول رہا ہوں نا، لکھ لو میری بات، کیونکہ ان کی نسلیں ضروری نہیں ہے وہ کام کرے، مگر میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ قبول کر لے، ان کی نسلوں کو قبول کر لے، قیامت تک کہ اللہ سلسلے کو جاری رکھے۔ میں ایسا کوئی نیگیٹو تھاٹ دینے نہیں آیا، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ہم جو دیکھ رہے وہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ان کی محنتیں آج جو ہے وہ آگے چل کے کم ہوتے رہتی، لیکن ان کی ہمت افزائی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قابل بناؤ۔ جنازہ پڑھانا خاموشی سے مشکل اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے بڑی تسکین ہوتی ہے، کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے بچے ہوں، کوئی بھی کسی بھی معاملے میں اس دور کے اندر ہم سنتے تھے قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی کوئی کسی کا نہیں۔ اپنے اعمال کا سرمایہ خود جمع کر کے خود ہی جانا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت سے جوڑے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اولاد کو ہماری مغفرت کی ایک نشانی، ایک آسانی کا ذریعہ بنایا ہے، اس اعتبار سے اگر ہم اولاد کو دینی تعلیم دینے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو کہ وہی کافی ہے آپ کی مغفرت، آپ کی بخشش کے لیے۔ اگر اس کے اندر دین نہیں ہے، دین کی محنت پورے بچوں پہ کرنا ہے،
हाफिज कुरान एक को बनाना, ऐसा बोल रहे थे मौलवी साहब। ये समझ लो, कुरान सबको पढ़ाना। जनाजा जब आता किसी का, गांव में किसी का इंतकाल हुआ, यकीन से बोलो, आप हजरात का तो नहीं मालूम क्योंकि मैं पहली मरतबा आया यहाँ पे, मेन रोड से चले गया, 5-6 बार गया, यहाँ पहली बार आया अंदर। हमारे शहर में यही होता कि जब जनाजा आता तो जनाजा रखा हुआ है, जिसका जनाजा है उन्हें बाहर, उसकी औलाद बाहर है, जनाजा इधर, गांव के लोग यानी मुकामी लोग आ गए, उनके हाथों में पारे पकड़ाए थे। उल्ला हिट्टी को देखते पूरा ऐसा पढ़ना है, अच्छा मिलने चाहा था मैं, फिर भी दे दिए, चल खोल लिया। थोड़ा करा, आधा पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या करा नहीं करा, रख दिया, अल्लू निकल के चले। उसका बाप मारा, उसको तकलीफ होने। अरे बाप किसका रे भाई, तेरा, तू कहाँ बाहर। जनाजे का टाइम आ गया। हज़रत आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बड़ा मशहूर है। चौक की मस्जिद कौन कौन देखे? नहीं देखे, आप लोग नहीं आए शायद, देखे। तो चौक की एक मस्जिद है, वहाँ पर जो है एक जनाजा आके रख दिया गया और उसका वारिस लापता हो गया, समझे। जनाजा आ गया, बेटा गए, माइक में ऐलान कर रहे हैं कहाँ है पाशा, आओ, आता ही नहीं उन्हें। तो कोई साहब जो जनाजे को भी जानते थे, उनके बेटे को भी जानते, उन्होंने बाहर निकल के ढूंढ रहे, तो देखे कि जो है माशाल्लाह से एक बाइक को स्टैंड मार के, सेंटर स्टैंड लगा के, वाइट कुर्ते पे जो है सिगरेट फूक लेते खड़ा हुआ है। तो ये साहब जाके बोले, अरे तेरे बाबा का ही जनाजा है रे, ऐलान कर रहे हैं, कहाँ है उसका वारिस, जा अंदर जा। बोले तो क्या बोला मालूम है ना, क्या बोला अंदाजा करो। मैंने यहाँ था कहीं को, बोलो जायदाद में दहेज क्या जी। मैं आपकी ज़िंदगी से ज़मीन के पेपरा निकालो, एक बार घर में से निकाल के घूम गए बोलो, फिर अपनी हैसियत देख लो। इसीलिए अल्लाह क्या बोला, मैं हूँ रे, मेरे से कर मोहब्बत, अल्लाह में औलाद औलाद औलाद, इसका पेट भरना। बीवी क्या बोलती कि नहीं मालूम, बच्चे क्या बोलते कि नहीं मालूम। ये लोग क्या बोलने वाले हैं, मैं बोलूँ, बोलूँ मैं क्या बोलने वाले हैं। या दुनिया में इनका पेट भरने को हलाल हराम सब भूल गए, सब भूल गए। और आखिरत में जाने के बाद जब आप बोलेंगे मौला इन्हें करी या इन्हें करा, बीवी की वजह से या बच्चों की वजह से, दोनों उठ के बोलते हम लोग हराम का लाओ। बोले तुम लाए। अब क्या हुआ, दोनों हाथ उठा के बोले हम नहीं तुम्हारे, अब तुम अकेले जाओ जहन्नम में, हम ना तो चले जन्नत में, अम्मा बेटे इधर अपन फंसे। तो मेरे अजीजों, मैं आपके घर वालों के खिलाफ करने नहीं आया, घर वालों को यह समझाने आया कि अगर आप अपने शौहर के फर्माबरदार और वफादार होना है तो शौहर के साथ साथ अल्लाह के भी वफादार हो जाओ। बीवी को हक है अपने शौहर से पूछे कहाँ से लेके आए ये कमाई, ये खाना जो लाए कहाँ से लाए तुम। उसको पूरा हक है कि वो पूछे कहाँ से आया ये, उसको हक दो इस बात का, उन्हें पूछ सकती, क्योंकि खाने वाली उन्हें। तुम हराम का लाए, उसके हलक में निवाला उतर गया, उसकी नमाजें कबूल नहीं हुई, तो तुम जिम्मेदार हैं। और ये भी तो आईना साफ होगा ना अल्लाह के सामने, उसका हक है कि वो पूछे कहाँ से ला रहे आप। आजकल बच्चों को गलती किसको बोलते वही नहीं मालूम, जो घर में हो रहा वही सही समझ रहा। उन्हें टीवी देखना भी सवाब, हाँ, अम्मा को मारना भी सवाब, बाबा मारे उन्हें भी मार रहा, गाली दे रहे हैं, बाबा गाली दिया बच्चा भी गाली दे रहा। तो जो आज हमारी औलाद जो भी कर रही ना, हमसे सीख के कर रही। अगर घर का माहौल दीनदार होगा, औरतें दीनदार होंगी, इनके अंदर दीन आ जाएगा, ये इस्लाम को समझेंगी तो बहुत फ़ायदा होगा। मर्दों के मुकाबले में इस्लाम के लिए औरतों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं औरतों का बोले तो अपनी बीवी का तसव्वुर करके कभी भी नहीं सुनना, माँ का तसव्वुर करके मर्द सुनना। और औरतों का काम है अपने आप को तसव्वुर करके सुनना कि मैं क्या हूँ। मर्द का काम क्या है, जब भी औरतों का जिक्र हो तो माँ के ख्याल से सुनना, बीवी के ख्याल से नहीं सुनना। बीवी के ख्याल से सुने तो वो दिल के अंदर है, सो मर्दपना जो है वो समझने नहीं देता अच्छी बातों। मैं मरद, तू ही दर्द बोलते थे हजरत, तू ही दर्द है असल। तो वो आने नहीं, माँ को याद करे तो अल्लाह याद आ जाता, क्योंकि आज नहीं है, अपनी कब्रों में आराम कर रहे। वो बेचारी के लिए आप क्या कर सक रहे बताइए आप। मेरे अजीज़ों, वो वाक़या आपको याद होना चाहिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग के मौके पर ऐलान किया कि लोग जमा हो जाओ सहाबा को, तो एक खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को आपके साथ जंग में भेजना चाहती हूँ, क्या आप कबूल करते। मैं औरतों के लिए ये बात सामने रख रहा हूँ कि कैसा जज्बा था औरतों में। देखो अल्लाह के रसूल बोले ठीक है लेके आओ। उन्होंने लेके आए, लाए तो देखे इंतहाई छोटा मासूम बच्चा, दूध पीने वाला,
चंद माह का बच्चा है, उसको लेके आके पेश करके बोले अरशद इसको लेके जाओ जंग में। सरकार बोले तुम्हारे बच्चे को 2 जने होना संभालने के वास्ते, हाँ इसको संभालने 2 जने, वहाँ जंग लड़ेंगे इसको देखेंगे, इससे यानी ये दौर के अंदर तो अपने ही बच्चे संभालना सबसे बड़ा जंग है, हाँ, और दूसरे का बच्चा संभालना तो उससे बड़ा जंग है। तो बोले ये क्या है? तो खातून ने क्या कहा, रसूल इसको संभालने के लिए नहीं दे रही आपको, फिर किस लिए? फरमाया जो तीर आप पे चलेंगे तो मेरा बेटा, ये मेरे मासूम जान आपकी जान की हिफाजत के लिए ढाल बने। तीर आएंगा आप इसको ऊपर करो, इसके जिस्म छन्नी हो जाए, लेकिन आपको ज़रा बराबर कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ये मेरी ख्वाहिश, ये आरज़ू, ये तमन्ना। ऐसी मोहब्बत होना। अल्लाह हमारे महबूबुर रहमान साहब को जो है अजर अज़ीम अता फ़रमाए। पहली मरतबा खीरत भी सुना, नात भी सुना आपकी, तो अल्लाह जो है उनके इश्क़ रसूल को कबूल फ़रमाए और हम सब के दिलों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत पैदा फ़रमाए। मेरे अजीज़ों, इसीलिए अब आप तमाम से ख़त्म वक्त हो गया है। अरे लो बैठना ना, ला बोलेंगे आया तो आया, अरे ये क्या लाया, आइंदा बोलेंगे भेजिश नको, तो सुनते नहीं। आप ना तैयार है तो मेरे को कोई तकलीफ, अपना रेडियो चलने का ही चाहिए, आए बोलने को, अब क्या है, कोई दूसरा काम ही नहीं है, बोलने को तो आए, अब क्या है। तो मेरे अजीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना, इनको इज़्ज़त देना, इनको गालियाँ नहीं देना। अगर आप अपनी औलाद को बुरा भला बोलेंगे, ये लोग भी अपनी बाद वाली नस्ल को इसी तरह के रवैये के साथ इख्तियारात ज़िंदगी गुजारते और इसी तरह के मामलात होते। घर के माहौल को तब्दील करो। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मुल्क साहब बोले कि गाँव के पूरे मर्द ख़वातीन एक जगह जमा होते, मैं रुक ही नहीं सका, मैं बोला मैं चलता हूँ, आता हूँ। और फिर मेरे मुल्क साहब है, उनकी बोली भी हर बात आर्डर में लेना पड़ता, हाई कोर्ट के जज के जैसा है क़िस्सा। तो उन्होंने यही नहीं बोले मेरे उस्ताद है, सो मैं इसलिए आप लोगों को बोल दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो मेरे उस्ताद है, इससे आगे और क्या है बोली। तो आप हजरात से भी गुजारिश है, यहाँ आने के मकसद को कबूल होने दीजिए, खूब मेहनत करिए अपने बच्चों के पीछे, अपने आप पे भी मेहनत करिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। यहाँ पर मस्जिदें, ये मस्जिद जो है बहुत बड़ी नेमत है, आपको नहीं मालूम मस्जिदों में कितने मसाइल हैं, बहुत परेशान है, मस्जिदा लोगों के पास नहीं है, हाँ बहुत परेशानी है लोगों को, मस्जिदों में आने नहीं दे रहे। बाबरी मस्जिद सुने नहीं सुने है अपने कने, चले गई नहीं, वहाँ क्या हो गया, मंदिर बन गई, ठीक है, जो भी कोर्ट फैसला करा कर दिया, मगर चले तो गई ना। ऐसे कितने मस्जिदा शहर में, ऐसे कितने मस्जिदा गाँव में, करिया में, देहातों में, गलियों में हैं, आज भी वीरान सन्नाटा है। अल्लाह आप लोगों के नसीब को जगाया जो आप आके यहाँ आबाद करें इस मस्जिद को, नहीं तो इस खुशकिस्मती को अपने सर का ताज बना लो और इस मस्जिदों को आबाद रखो, ये जगह पे सजदे करते रहो, इस जगह को अपने सजदों से आबाद रखो। ये याद रखिए, अल्लाह ताला ने इसीलिए 2 चीज़ों का देखना भी सवाब रख दिया, नहीं एक तो खाने काबा है जिसको देखते रहो सवाब कमाते रहो, और दूसरा इसी तरह क्या है, माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े रहो जवान रहो, बहरहाल देख लेना सवाब, आप देखते रहो, उनको देखना सवाब है, और औलाद खिदमत भी नहीं करती। अरे इधर आप बैठ दबा, तो अरे आ रहा हूँ जी बोल के चल जा रहा हूँ, कब आता नहीं मालूम रात में। फिर तो इसीलिए बच्चों को कब होती कदर बोलो, जब आप भी उनको अपने करीब करें। मैं बाबा मैं बैठा इसी, मैं सलाम कब करता हूँ, अरे तुम कौन करना, तुम बड़े की छोटे की वो नहीं है, तुम्हारा काम है सलाम करना। अपनी अकड़ अपनी जेब में, तरबियत के मामले में कोई अकड़ नहीं, ज़ेर हो जाओ मुकम्मल तौर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े तो तुम नहीं होते ना जी, कितना भी कर लिए, तो सरकार से बड़े है क्या, पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर से बड़े है क्या, नहीं है, फिर कैसा होता। वो लोगों का मामूल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तरीक़ा मामूल, और उसी तरीक़े के मुताबिक आपको ये बोल रहे हैं कि छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, जो मिला उसको सलाम करो। बेटा अगर बाप को सलाम करके बोला, सलाम का मतलब क्या है वो बोलिए मेरे को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती की दुआ, रहमत की दुआ दे रहे, तेरे पे रहमत हो अल्लाह की, तेरे पे बरकत हो और जो है तेरे पे सलामती हो, बहुत बड़ी बात है। वो घर कितना खुशकिस्मत होगा जिसका बाप अपने बेटे के ऊपर रहमत की दुआ दे और बेटा जवाब में बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बेटा भी वही दुआ दे, तो उस घर में रहमत नहीं आएंगी तो क्या होंगी फिर। हाँ सलाम नहीं कर लेते, फिर बोलते बरकत ही नहीं है। एक साहब बोले बरकत नहीं आ रही, बोल के बरकत भी को लाया, अभी भी बरकत नहीं आई। बोले क्योंकि आप वो बरकत को ला रहे हैं तो भी कैसा ला रहे हैं, वो बरकत भी को लाए तो भी जहेज से ला रहे हैं, उसको नहुसत के काम से ला रहे हैं, जहेज के लिए ला रहे हैं।
जोड़े की रकम लेके ला रहे हैं, ये हराम है अल्लाह के लिए। आप हजरात नहीं लेते होंगे क्योंकि चेहरों से पूरे शरीफी दिख रहे हैं, नहीं लिए होंगे और नहीं लेते होंगे। अगर कोई ले भी लिए, मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह के पास आपको इसका पूरा हिसाब और किताब देना है, वहाँ बख्शने वाली नहीं है। ये दुनिया में नहीं बख्श रहे, और तो आखिरत में जब आमाल कम पड़ेंगे, वो दुनिया थी जहाँ तुम बंद करते थे जुबा मेरी, ये महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। मौलाना आकिल साहब जब भी जहेज़ के मामले पे बोलते हैं, ये फरमा के कहते थे ये शेर के साथ कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा गरेबान पकड़ के अल्लाह के सामने खड़ा कर देंगी, बोलेंगे मौला ये हमारे माँ बाप का कसूरवार है, उनके खून चूसने वाला, उनकी जो है जिस्म को कमज़ोर कर देने वाला ये ज़िम्मेदार है, मेरा शौहर ही है, क्योंकि इन्हें जोड़े की रकम का मुतालबा, जहेज़ का मुतालबा किया। यहाँ चल जाता, किसका गल्ला पकड़ी बोले तो चलता, वहाँ कैसा पकड़ी बोले तो मूछने खुलने वाला है, वहाँ सब अल्लाह के कंट्रोल में। अरे खुलता ही नहीं, उन्हें क्या करते, यहीं मार ले रहे हैं, वहाँ अल्लाह के सामने दे सकते जवाब। या तो ये बोल दो सीधी सीधी बात, या तो ये बोलो मेरे को मौत आने वाली नहीं, निकल जाओ बाहर, इस्लाम छोड़ दो। या तो ये बोल दो कि मैं अल्लाह के पाबंद बन के चलूँगा। दो ही तरीक़े हैं, और अल्लाह उन्हीं का है जिसने अल्लाह को माना, अल्लाह की मान ली। हम अल्लाह को मान लेते, मुसलमान बन रहे, ईमान वाले नहीं बन रहे, तस्लीम कर ले रहे कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह क्या बोला वो नहीं, अल्लाह की मानने के राज़ी नहीं है। अल्लाह ये बोला ये करो, नहीं, गांव वाले क्या बोलते कि पहले वो सोचता हूँ, घर में इन्हें क्या बोलती नहीं मालूम, उसको पूछ के आता हूँ। अरे तुमको अल्लाह बोल रहा सो वो नहीं, अरे अल्लाह देखेंगे जी, अल्लाह अपना इसे बाद में देखेंगे। हर मामले में मुसलमानों की फ़िक्र, गाँव रहो, शहर रहो, देहात रहो, जो रहो, मुसलमानों की फ़िक्र, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते। परवाह किसी की नहीं, हर एक से गनी हूँ, वाबस्ते दामान रसूल मदनी हूँ। अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई ज़ात नहीं बनाई, और अल्लाह ने जब ऐसी हस्ती का उम्मती बनाया, फिर भी हम लोग यहाँ वहाँ झांकते रहते, कुएं झाँका कर कन्हा के तो सौदा है मुझे। क्यों भाई, क्या ज़रूरत पड़ी झांकते फिरने की। अल्लाह ने ऐसा ईमान दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कामिल, अकमल, मुकम्मल ईमान दिया, आधे अधूरे नहीं है हम लोग। मुल साहब बोल रहे थे फतवा लेने के लिए या तो जो आलिमों से जुड़ के रहो, फतवे काम में आते। मेरा नाक़िस तजुर्बा है, जायदाद की तकसीम के अलावा मुसलमानों को किसी भी फतवे की ज़रूरत नहीं रही आजकल। वो भी मजबूरी में जाके ले रहा, वरना वो भी फतवा उन्हें लिख ले रहा। ये इंतहाई मुसलमानों के अंदर जो है बहुत कमज़ोरी हो गई। अल्लाह का खौफ नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं। अल्लाह भी मोहब्बत की चीज़ है, खौफ की चीज़ नहीं। ठीक है, खौफ भी रखना ही रखना है, मगर मोहब्बत ज़्यादा है। अल्लाह बड़ी मोहब्बत वाला है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने जो है बंदों को बनाया और फिर उस पर फ़ज़ल भी किया। आप बोलो अगर सेठ जो है काम नहीं करा, काम करने वाला, तो सेठ तनख्वाह देता जी? नहीं देता। अपन नमाज़ा छोड़े तो भी 3 टाइम फुटने मिल रहा, वक़्त पे खाना देते रहे अल्लाह मियाँ, ये अल्लाह दे रहा, आप नहीं। इसलिए मेरे पीर और मुर्शिद मौलाना जाफ़र पाशा साहब फरमाते अक्सर कि जो है जब कभी कोई बेटा अपने बाप को ये बोले कि बाबाजान ये दिलाओ, या माँ को बोले कि अम्मी जान ये दिलाइए, तो आम तौर पे माँ बाप का जवाब होता पैसा है जब खरीदेंगे, तनख्वाह है तो दिला देता हूँ, ये बोलते कहते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि बच्चों को हम जहन में अभी शुरू से बिठाते, पैसा ही सब कुछ है, तनख्वाह ही सब कुछ है, गुलामी सब कुछ है। क्यों? उसको असल मालिक से ले जाके नहीं जोड़ते। उसको बोलना क्या चाहिए हमको, अल्लाह दिया तो तेरा ही सब कुछ दिलेंगे। बोलो ना, अल्लाह बोलने में शर्म आ रही क्यों? इसलिए कि वो मालिक है हमारा, वो नहीं देता। और हमारा ईमान है वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। लिखा ले के लाए, जितना लिखा के लाए उससे 1% भी कम मिलने वाला नहीं है, और एक बढ़ता तो हुआ अल्लाह आपकी दुआओं की वजह से। अल्लाह अगर तब्दीली ला दिया तो खाते ही रहो, नहीं लिखा हुआ रहा तो भी मिलते रहता, लेकिन कम तो मिलने वाला नहीं है, ये तय है। कमी कहीं से भी नहीं होने वाली। लेकिन अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल नहीं, अल्लाह पे यकीन नहीं, अल्लाह से मोहब्बत नहीं, तो यही ज़रूरत है कि आप हज़रात मस्जिद को आबाद कर दीजिए। इस मस्जिदों के अंदर सजदों से अपने जो है इस मस्जिदों को आबाद रखिए। यहाँ पर मुत्तहिद रहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारगी, मोहब्बत और अच्छे सलूक के साथ रहिए। यहाँ के अंदर जो है नफ़रतों को फैलने मत दीजिए। सबसे पहले भाई भाई आपस में मोहब्बत वाले बन जाना। ईद आओ, बकरीद आओ, अब छोटे छोटे चीज़ों पे इख्तिलाफात होके, हमारे शहर में तो यही है, सालों साल गुजर गए, 2 भाइयों की अपनी आपसी छोटी छोटी नाराज़गियों की वजह से
دونوں نسلیں ایک دوسرے سے جدا ہیں، لمبے لمبے وقت گزر جا رہے ہیں، کوئی کسی سے ملتا نہیں، بات نہیں، انہیں آیا تو انہیں چلے آتا، انہیں آیا تو انہیں چلے آتا. یہ تو بھائیوں کا بول رہا ہوں، بھاوا بیٹوں کا بھی یہی چھ، انہیں آیا تو انہیں جاتا، انہیں گیا تو انہیں آتا. کیوں اتنی دوری بڑھا لیے نہیں معلوم، جبکہ جو ہے محبت کا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اپنے بھائیوں کو قریب کرو، ان سے صلح کر لو. جان دے رہے بھائی اتنی زمین کے ٹکڑے کے واسطے کئی کی لڑائی، چل میں دل بڑا کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں. کس کو معلوم پلٹ کے انہیں بولا کہ تم دل بڑا کر رہے، میں بھی بڑا کر دیا، چلو لے لو. بولے تو اب یہی آس پہ بول دیں گے، نہیں ملا تو میرے کو فون کریں گے پھر کیا ہوا بول. تو میں بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جاؤ، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی دل بڑا کرو. اگر آپ بڑے ہیں تب بھی دل بڑا کرو، چھوٹے ہیں تو بڑوں کے اعتبار سے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے بڑے ہیں، ان کے لیے مجھے اپنا دل وسیع کرنا چاہیے، سوچ کے ذہن بڑا کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سگے بھائیوں میں اختلافات، آپ کے اپنوں میں جب اختلافات ہوں گے تو ملک کے اندر ہندو مسلم کیوں نہیں ہوں گا بتاؤ. یہ تو کامن چیز ہے بھائی، ہونا ہی چنا ہے وہ تو، کیونکہ مذہبی عقائد کے اختلافات یہ سب اب ایک دوسرے میں ہیں دونوں مذہبوں کے درمیان میں. تو اس کو کنٹرول کرنے اپنے گھر کی صورت حال ایسی ہے، پوری بگڑی بھی ہے. اب باہر نکل کے کس کو کیا منہ سے بولیں گے، اپن دونوں بھائی بھائی، رمیش کو بھائی بولنے آ رہا، سگے بھائی کو بھائی نہیں بولتے. تو یہ انتشار، یہ سب کچھ بے دینی کے نتائج ہیں. کوشش کریے کہ آپ اپنے بچوں کو محبت دیں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں. یہ سب جو بولا جتنی بھی چیزیں تھیں، ایک تڑپ ہے دین کو لے کے، مسلمانوں کے حالات دیکھ کے اور خود شہر کے گاؤں کے حالات دیکھ کے. قادیانیہ کون ہے کیا ہے نہیں معلوم، وہ لوگ آ گئے اپنے آپ کا ایک نیا نبی بنا لے کے لے کے آ گئے، اور کئی لوگ اسلام چھوڑ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اب بچیوں کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کئی بچیاں مذہب اسلام چھوڑ کے ادھر چلے جا رہے. میں آپ کو بول رہا ہوں، عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، میاں اپنے پاس سے ادھر جانا کیا ہے، لے کے آ جانا. اگر آنے کی بھی نوبت آ رہی تو لے کے آ جاؤ، جانے کی کوئی اجازت نہیں. جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ ماں باپ ادھورے ہو گئے اس کی تربیت کو لے کے، اس کی فکر کو لے کے. دیکھو ایک صاحب بولے، ایک عالم دین ہے، عالم دین کی بات کر رہا ہوں میں، مول صاحبوں کے گھر میں بھی ہو سکتا. ایک عالم دین کی بچی ایسا کری، گاؤں کے اندر جو ہے غیر کے ساتھ بھاگ گئی. تو عالم کیا فرشتہ ہے تمہارے جیسی چنے، انہیں خالی قرآن پڑھ لیا، کتابیں پڑھ لیا، اتنا ہی معلوم اس کو، اس کے آگے کیا بھی نہیں معلوم. تو واٹس ایپوں کی زینت بنا. ہمارے مولویوں کو بڑی غلیظ بیماری رہتی کھجا لینے کی، مول صاحب ہی وہ ڈینجر رہتے. تو یہ لوگ جب کھجاتے نا تو ان کا زخم جو ہے وہ پیپ بھی نکال دیتا اور بیماری سے مار بھی دیتا. وہ بڑا زہر رہتا ہے ان لوگوں کے اندر. اللہ اس سے حفاظت کرے سب جنوں کی، یہاں جو بیٹھے ان کی بھی، اور جو باہر کے اندر کے سب کے زہروں کی اللہ حفاظت. تو ہوا یہ کہ اتنا اچھالے اس کو کہ پوچھی مت. اس کے چند دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ وہ عالم صاحب کا انتقال ہو گیا. بیٹی جانے کا غم اتنا نہیں تھا ان کو جتنا لوگوں کی ذلت، لوگ جو جس اعتبار سے ذلیل کرے اس کا غم تھا. عالم بننا کوئی گناہ ہے کیا یار؟ اتنا ظلم کر دیتے مول صاحبوں کے اوپر، ایسی مصیبت. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بچی کے اندر یا بچے کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے تو باپ کا خوف، ماں باپ کا خوف، وہ سو بیکار ہے. اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، سب بیکار ہے. یہ دونوں چ نہیں ہے تو ماں باپ لے کیا کرتے. کام آیا ہجر شاہ میں رو رو کے جاگنا، کامل نہیں تھا اپنا تو عشق نبی ابھی. راتوں میں اٹھ کے رونا پڑتا اس کے لیے کہ اللہ ہماری اولاد کو تو اپنا بنا. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی، بے شمار نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، مولا دے. اور نیک اولاد کی توقع، اس کے لیے ہاتھ اٹھائے. اپن ہاتھ اٹھتے نہیں اور جو ہے چلتے رہنا. تو اسی لیے میرے عزیزوں، آپ تمام سے گزارش ہے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کی فکر کرو. اگر اللہ کا فضل، میں پوچھا آنے سے پہلے گاؤں کے کیا حالات ہیں، یہاں ایسے واقعات نہیں ہیں، بہت اچھی چیز ہے. اللہ یہاں کی جگہ کو جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رکھا. مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے، ابھی عزم، ایک نئے عزم اور اچھے ارادے کے ساتھ طے کرو، اپنے بچوں کی دینیت تربیت کے اوپر، ان کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے. میں آنے کے بعد گاؤں کے کچھ بچوں کو بھی دیکھا، پینٹ شرٹ کے اوپر اسکول ڈریس پہ ٹوپیاں ووپیاں لگا کے تھے. اچھا دکھا میرے کو دیکھ کے کہ ماشاءاللہ دکھ رہے لوگ. خواتین کے برقعے دیکھ کے سمجھ میں خوشی ہوتی ہے، رہے بھائی مسلمان ہیں، ورنہ دکھتے ہی نہیں اپنے لوگ کہیں بھی گئے تو. مگر آپ کا گاؤں بہت خوبصورت گاؤں ہے، اس کی حفاظت آپ کے دین سے جڑی ہوئی ہے. غیر آپ کو دیکھ کے غیروں کا نظریہ آپ کیا ہے، قرآن پڑھنے کا ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ جو کرے انہیں سمجھتا مسلمان، یہ اسلام یہ بولتا مسلمان نہیں. آپ جو کرے انہیں دیکھ کے کیا بولتا
इस्लाम ये उन्हों जो करे आप देख के क्या बोलते, इन्हें ये मज़हब ये वो क्यों? क्योंकि हम मज़हबी नॉलेज रखते नहीं, उनके मज़हब में क्या है हमारे मज़हब में क्या है। और आप जो कर दिए वो मुसलमानों का तरीक़ा हो जाता। मैं जिस तरह बोला सास और ससुरे मिल के जो है बहू को मार दिए, तो अब जिस दिन वो मर्डर हुआ उस दिन रात में हैदराबाद में जो है 2 फ़ोन आ गए। जैसा मौलाना आपको बोले एक जेड न्यूज़ टीवी चैनल बोल के चलाते हम लोग शहर के अंदर हैदराबाद में, तो मगर जब हम चलाते तो उसकी वजह से पूरी चीज़ों पे नज़र रहती और लोग सवालात भी करते, ये हुआ वो क्या हुआ ये कैसा हुआ। रिपोर्टरों को ज़्यादा नॉलेज है बोल के समझते। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने पढ़ाते वक्त में बोलते थे, मियाँ तुम लोग आलिम बन के यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो लोग तुमको देख के ये समझते कि कुरान के अलहम से लेके नास तक सब मालूम, आदम से लेके जन्नत के दाखिले के आगे भी मालूम तुम्हारे को, तो लिहाजा तुम अच्छा पढ़ लो, वहाँ जाके लोगों को बोलने आता बोलते थे। तो उसी तरीके से रिपोर्टर बोले तो लोग समझते इनको सोबिच मालूम अंदर बाहर का। तो वो एक साहब बोले अरे तुम मुल साहब भी है ना जी, तुम बोलो ये कैसा जायज़ है। औरतें भी हैं तो उनको भी बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यकीनन किसी बहू के ऊपर सास ससुरे की खिदमत नहीं है, ये हक़ है और सच है, लेकिन यही इस्लाम जो आपसे ये आपको ये बोलता है कि सास ससुरे का तुम पे कोई हक़ नहीं, वो इस्लाम एक मामूली से कुत्ते को जो है पानी पिलाने पर एक खातून को जन्नत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया, ये इंसानियत की बुनियाद पे है। जहाँ पर रिश्तों से भी ऊंचा अगर इस्लाम के अंदर कोई दर्जा आ गए तो वो इंसानियत का है, तो उसको मुकद्दम कर लेना। शौहर के अपने रिश्तेदारों की खिदमत करना भी कोई ऐब की बात नहीं है। शरीयत इजाज़त नहीं देती तो उसमें क्या बुरी बात है, लेकिन आप ये सोचो कि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ, उससे बड़ी चीज़ और क्या है। तो इसीलिए बहरहाल जो कुछ भी आपको बोले, अगर इसमें कोई आगे पीछे दिखा सॉरी, माफ़ कर दीजिए, मगर मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ देना या आपको जो है आगे करना पीछे करना नहीं था। मेरा मकसद क्या था, मैं जहाँ तक समझता हूँ आप समझ गए कि आपकी औलाद अच्छी तरीके से दीनी तालीम के साथ फले फूले, ये लोग हलाल कमाई कमाएँ, आपकी कब्र की राहत बने, ये मेरी फ़िक्र थी। इसीलिए आप हज़रात के सामने ये 2-4 बातें किया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के जमा होने को कबूल करें और नेक अमाल सालिहा जो कुछ भी हम कर रहे हैं अल्लाह उसे कबूल कर ले। इस गाँव के अंदर जो कुछ भी मेहनत आप हज़रात कर रहे हैं, यहाँ की ज़मीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खूब इसके पैदावार में जो है इजाफ़ा फ़रमाए और यहाँ के रहने वाले बसने वालों को अमन और सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाए और ये अमन और सुकून अल्लाह आपकी नस्लों के अंदर भी जो है इसको दाखिल कर दे। यह हमारी दुआ है, अल्लाह ताला कबूल करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।